السلام علیکم حبیبی، آج ہم بات کریں گے مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں۔ کیا جو دنیا کی زندگی ہے وہ مرنے کے بعد بھی ایسے ہی ہوگی یا بدل جائے گی؟ جو دنیا میں روشنی ہے کیا مرنے کے بعد اندھیرے میں بدل جائے گا؟ آج ہم یہ جانیں گے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو عزرائیل علیہ السلام اچھے لوگوں کے لیے فرشتے بھیجتے ہیں، لیکن جب انسان برا ہوتا ہے تو اس کے سامنے ایک بہت بھیانک شکل میں آتے ہیں جس کو دیکھ کے انسان بری طریقے سے ڈر جاتا ہے۔ جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتا ہے اس کے سامنے بہت بھیانک شکل میں آتے ہیں اور ان کو دیکھ کے بندے کی روح نکل جاتی ہے۔ اور جو اچھے ہوتے ہیں، اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، وہ مومن کی روح اللہ بڑی آسانی سے نکلوا دیتا ہے۔ جب مومن کی روح نکل رہی ہو تو اس کے آس پاس نہ بیٹھیں، سورہ یاسین پڑھیں۔ سورہ یاسین پڑھنے سے روح آسانی سے نکل جاتی ہے اور مومن کو درد بھی نہیں ہوتا ہے۔ پھر مومن کو غسل کروایا جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، یہ لوگ رو کیوں رہے ہیں، لیکن جب اپنے جسم کو غسل کرتے ہوئے مومن دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ مر گیا ہے۔ لوگ اسے دفنانے کے لیے جاتے ہیں اور جب دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو وہی مومن چلاتا ہے کہ رکو رکو، مجھے اکیلے چھوڑ کے مت جاؤ، لیکن وہ دیکھتا ہے جو دنیا میں اس کے اپنے تھے وہ اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ ساتھ کون ہے؟ اس کا رب۔ اور جب وہ اپنے رب کو بلاتا ہے، استغفار کرتا ہے، لیکن کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کے گناہوں کے اور معافی مانگنے کے سب چیز کے دروازے بند ہو چکے ہوتے ہیں۔ اس کی قبر میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود تشریف لاتے ہیں۔ مومن اگر ایمان والا ہے تو اسے ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے، انہیں پہچان لیتا ہے، اور اگر ایمان والا نہیں ہے تو وہ پہچان بھی نہیں پاتا ہے۔ قبر میں 3 دن سوال جواب ہوتے ہیں۔ رسول پاک مومن سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ مومن ایمان والا ہے تو وہ آسانی سے کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ وہ پوچھتے ہیں رسول کون ہے؟ وہ کہتا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ تم کس پہ ایمان لائے ہو؟ تو وہ کہتا ہے میں اللہ پہ ایمان لایا ہوں۔ اور 3 دن ایسے ہی سوال جواب چلتے ہیں۔ قبر میں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ممکن نکیر بھی ہوتے ہیں، اور جب یہ 3 دن کے سوال جواب ختم ہو جاتے ہیں تب اس مومن کو البرزاق میں بھیج دیا جاتا ہے۔ برزاق میں اچھی اور بری روحیں دونوں ہوتی ہیں، لیکن اچھی روحیں علیین میں ہوتی ہیں اور بری روحیں سجین میں ہوتی ہیں۔ علیین میں انبیاء اور صحابہ کرام کی بھی روحیں ہوتی ہیں۔ آپ کو ایک واقعہ بتاتے ہیں، جب حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ کیا تو اس سمے انہوں نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ عنہا سے کہا کہ فاطمہ، میں سب سے پہلے علیین میں تم سے ملوں گا۔ آپ نے 63 سال کی عمر میں پردہ کر لیا۔ آپ کی وفات کے 6 مہینے بعد آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ عنہا نے 28 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ کر لیا، اور حضور پاک سب سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ سے علیین میں ملے۔ علیین کے علاوہ ایک جگہ ہے سجین۔ سجین میں ہوتی ہیں بری روحیں، اور علیین سجین کے بعد میں وقت آتا ہے آخرت کا۔ آخرت کون سا سمے ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بات کریں گے۔ اللہ حافظ۔